انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج سابق صدر جنرل پرویز مشرف دبئی میں انتقال فرما گئے۔ پرویز مشرف کو بعض لوگ پاکستان میں ہیرو تسلیم کرتے ہیں، مگر ایک بڑی تعداد پرویز مشرف کو غدار اور قاتل سمجھتی ہے۔ انسانی تاریخ میں جتنے بھی سیاسی لیڈر گزرے ہیں ان کی تعریف بھی کی جاتی ہے اور ان پر تنقید بھی کی جاتی ہے۔ پرویز مشرف بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ کی ایک متنازع ترین شخصیت تھے۔ ان کے کارنامے بھی بہت ہیں، مگر ان کے جرائم کی فہرست بھی بہت طویل ہے۔ پرویز مشرف کے 10 سال کا جو دور تھا بطور آرمی چیف، بطور ایک چیف ایگزیکٹو کے طور پر، صدر مملکت کے طور پر، اس کے حوالے سے ایک تنقیدی جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ آج ہم ایک مختصر سا سم اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو میں۔ پرویز مشرف صاحب کے اگر زوال سے آغاز کیا جائے تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ عروج کی داستان بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پرویز مشرف کا بنیادی طور پر زوال آغاز ہوا زوال کا لال مسجد کے سانحے سے ایک ملٹری آپریشن کیا گیا، جس میں مبینہ طور پر سینکڑوں بے گناہ جانیں وہ ضائع ہوئیں۔ پرویز مشرف صاحب نے عدلیہ پر حملہ کیا، افتخار چودھری صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹایا۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک طویل ترین بڑی تحریک آزاد عدلیہ کے حق میں اٹھی، اور اس کی وجہ بھی پرویز مشرف صاحب کا رویہ تھا، ان کی ڈکٹیٹرشپ تھی اگینسٹ افتخار چودھری اور آزاد عدلیہ۔ اس کے بعد اکبر بگٹی کا قتل ہو، بے نظیر کا قتل ہو، اور پھر ڈرون اٹیکس کی بات کی جائے، پرویز مشرف صاحب کا امریکہ کی جنگ میں شامل ہونے کے فیصلے کی بات کی جائے، پاکستان کو فرنٹ لائن سٹیٹ پرویز مشرف صاحب نے بنایا، اور پھر اس کی قیمت آج تک پاکستان دہشت گردی کی صورت میں بھگت رہا ہے۔ آج بھی ایک بڑی تعداد پاکستان کو اپنی انتقامی کارروائیوں کا نتیجہ پرویز مشرف صاحب کے اس فیصلے کی وجہ سے، جو امریکی جنگ میں شمولیت کا فیصلہ تھا، اس کو گردانتے ہیں۔ پرویز مشرف صاحب جب آزاد عدلیہ کی تحریک چل رہی تھی تو پھر 12 مئی کو کراچی میں ایک خون کی ہولی کھیلی گئی، جس میں سینکڑوں وکلاء کو قتل کیا گیا، عام شہریوں کو قتل کیا گیا، کچھ لوگوں کو زندہ جلایا گیا، اور پرویز مشرف صاحب اسلام آباد میں مکے لہرا کر شام کو یہ بتا رہے تھے قوم کو کہ کراچی میں میری طاقت کا مظاہرہ آپ نے دیکھا۔ تو یہ طاقت کا نشہ تھا پرویز مشرف صاحب کے اندر۔ پرویز مشرف صاحب نے اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے کنگز پارٹی بھی بنائی، جس کو کاف لیگ کا نام دیا گیا، اور ہم خیال لوگوں کو، لوٹوں کو اکٹھا کیا گیا، اور اس مقصد کے لیے پوری ایک پولیٹیکل انجینئرنگ پاکستان کے اندر کی گئی۔ پرویز مشرف صاحب نے جو کچھ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ کیا، جس طریقے سے پاکستانی شہریوں کو ابو غریب جیل اور گوانتانامو بے میں بھیجا گیا اور امریکی ڈالروں کے عوض مبینہ طور پر پاکستانیوں کو بیچا گیا، یہ بھی ان کے ڈسکریڈٹس کی فہرست کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ اسی کے ساتھ بعض لوگ پرویز مشرف کو، بالخصوص عمران خان صاحب، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سب سے بڑی زیادتی بے نظیر بھٹو اور شریف خاندان کو این آر او دے کر پاکستان پر کی، اور آج بھی اگر پاکستان کے اندر کرپشن کا راج ہے تو اس کے اندر بھی پرویز مشرف کا ایک بڑا کریڈٹ ہے۔ پرویز مشرف صاحب جو کہ اپنے آپ کو کمانڈو کہتے تھے، وردی کو اپنی کھال سمجھتے تھے، اور انہوں نے کئی چکمے بھی دیے پاکستان کے سیاستدانوں کو۔ ایک لیگل فریم ورک آرڈر LFO بھی لایا گیا، اور انہوں نے وردی اتارنے کا بھی ایک ایگریمنٹ کیا MMA کے ساتھ، اور اس واقعے کو، اس ایگریمنٹ کو ملا ملٹری الائنس کا بھی نام دیا گیا، لیکن پرویز مشرف صاحب نے اپنے وعدے پر عمل نہیں کیا۔ پرویز مشرف صاحب جہاں پر بہت سارے تنازعات کا شکار رہے، مقامی طور پر انٹرنیشنلی بھی انہوں نے ایک مسلم امہ کے کانسیپٹ کے ساتھ ایمرج کیا،
وہ کیمپ ڈیوڈ کے اندر امریکی صدر کے مہمان بھی بنے. انہوں نے کشمیر کے حوالے سے آؤٹ آف باکس سولوشن کی بات کی, ایک ڈیوائیڈڈ کشمیر کی بات کی, ایک نیا فارمولہ بھی پرویز مشرف نے پیش کیا. واجپئی کی طرف انہوں نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا, اور پرویز مشرف صاحب پر یہ تنقید اپنی جگہ ہے بطور آرمی چیف کے کارگل کے واقعے اور اس جنگ کی تمام تر ذمہ داری بھی پرویز مشرف صاحب کے اوپر عائد کی جاتی ہے. لیکن سارک کانفرنس میں وہ خود گئے اور انہوں نے واجپئی سے ہاتھ ملایا. پھر اس کے ساتھ ساتھ آگرہ سمٹ ہوئی, اور اس آگرہ سمٹ میں بھی پرویز مشرف صاحب نے پاکستان کی بھرپور نمائندگی کی. وہ یونیورسٹیز کے اندر لیکچرز بھی دیتے تھے, لیکن ایمرجنسی کا اقدام اور آئین شکنی یہ پرویز مشرف صاحب کے وہ جرائم ہیں جو بطور آرمی چیف ان کی خدمات, بطور ایک سولجر ان کی خدمات کو ڈی ویلیو کر دیتی ہیں, ڈی گریڈ کر دیتی ہیں, جو کچھ ان کا پولیٹیکل رول رہا پاکستان میں. تو یہ بہت ایک انتقامی دور تھا. لیکن اس ڈارک پیریڈ کے ساتھ اگر آپ پازیٹیوٹی کی بات کریں تو آج اگر پاکستان کے اندر آزادی اظہار آپ کو کسی بھی شکل کے اندر نظر آ رہا ہے, وہ پرویز مشرف صاحب کی مرہون منت ہے. یہ ان کا کریڈٹ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر الیکٹرانک میڈیا کو لے کر آئے, انہوں نے پرائیویٹ ٹی وی چینلز کے لیے لائسنسز دیے. یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جب آزاد عدلیہ کے اوپر شب خون مارنے کی کوشش کی گئی, بلکہ آزاد نہیں مبینہ آزاد عدلیہ کا لفظ اگر استعمال کریں تو غلط نہ ہوگا, تو انہی ٹی وی چینلز کو بین کیا گیا, اینکرز کو بین کیا گیا, میڈیا کے اوپر ایک کریک ڈاؤن کیا گیا, میڈیا کی آوازیں بھی بند کی اسی پرویز مشرف نے جس نے ان کو یہ آزادی دی تھی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پرویز مشرف صاحب مقامی حکومتوں کا ایک نظام لے کر آئے. یہ بڑا ایک مؤثر افیکٹو نظام تھا جس میں ڈیولپمنٹ کا ایک بہت بڑا فیز پاکستان کے اندر سٹارٹ ہوا. لیکن اگین سٹل چونکہ ہمارے یہاں ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک کانسیپٹ ہے, تو جو لوگ لائے گئے, جہاں اچھے کینڈیڈیٹ آئے, سلیکٹ ہوئے یا الیکٹ ہوئے, انہوں نے ڈیلیور کیا. لیکن جہاں پہ پپٹ تھے وہاں پہ کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں آئی. لیکن پرویز مشرف کا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ایک آئیڈیل سسٹم تصور ہوتا ہے. اسی طرح خواتین کو 33% نمائندگی دی گئی پارلیمنٹ کے اندر. یہ نمائندگی بھی آج تک ایک کوشچن مارک ہے کہ خواتین کے کوٹے پہ بڑی بڑی پولیٹیکل فیملیز سیاسی رشوت کے طور پر اپنی خواتین کو ارکان اسمبلی بناتی ہیں, جس کا عام خواتین کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا. اسی کے ساتھ ساتھ پرویز مشرف صاحب نے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگایا, انلائٹنڈ ماڈریشن آف اسلام کی بات کی, روشن خیالی کی بات کی, مدرسہ ریفارمز کی بات کی پرویز مشرف صاحب نے. اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی کے سیکٹر میں ایک بڑا انقلاب پرویز مشرف صاحب لے کر آئے. ٹیلی کام سیکٹر کے اندر پرویز مشرف ایک ریولوشن لے کر آئے. تو یہ پرویز مشرف صاحب رنگین مزاج بھی تھے, وہ بسنت بھی مناتے تھے اور بڑی فیسٹیوٹی تھی. بہرحال ایک وہ واحد شخص تھے جن پہ آرٹیکل 6 کی سزا سنائی گئی. اب وہ